الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت سلسلہ جس میں قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق ہم پر واضح ہوتا ہے، وہ قرآن جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت سے ملا ہے، اس قرآن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کا ایک خوبصورت موقع میں میسر آتا ہے۔ یہ قرآن جو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس صاحب قرآن کے میلاد کے موقع پر اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع میں میسر آتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نشست آج پھر ایک مرتبہ ہم سجائے بیٹھے ہیں، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 آج ہمارے درس کا عنوان ہوگی۔ آئیے ہم پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سماعت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ ملاحظہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تمام لوگ ایک امت تھے، جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اور اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان لانے والوں کو اپنے اذن سے حق بات کی طرف ہدایت دی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلی بات خاص طور پر ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو مختلف مذاہب اور مختلف نظریات کے افراد بستے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی انسانوں کی جو آبادی ہے اس دنیا کے اندر وہ مختلف نظریات کی حامل ہے۔ تو یہ جو انسانی آبادی ہے کہ اپنی ابتدا سے اسی طرح اختلاف کا شکار رہی، اپنی ابتدا سے ہی مختلف نظریات کا شکار رہی، مختلف عقائد اور افکار کا شکار رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسانیت کی ابتدا ہے اس وقت کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا۔ تو اس وقت کی ابتدا کیسے ہوئی، انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اللہ کے بندے ابتدا میں کس عقیدے اور نظریے کے حامل تھے، رب کریم نے اس بات کو اس آیت مبارکہ میں انتہائی روشن اور واضح دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی اے بنی نوع انسان، اس وقت جو انسان مختلف نظریات، مختلف فرقوں، مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ابتدا ایسے نہیں تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام انسان ایک امت واحدہ تھے، یعنی امت بھی تھی اور ایک ہی تھی، ان میں وحدت تھی، ان میں وحدت افکار تھی، وحدت نظریہ تھی۔ یہ مختلف نظریات کے حامل نہیں تھے، بلکہ یہ سب اپنی ابتدا میں ایک ہی نظریے کو ماننے والے تھے، ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے تھے، ایک ہی دین کے فالوور تھے، اور وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ دین کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جو کہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کی جائے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ تو یہ جو وحدت ہے، اس وحدت کی ایک بات ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو امت واحدہ ارشاد فرمایا، یہ وحدت کس نوعیت کی تھی؟ آج بھی ہم بات کرتے ہیں نا جی اتحاد ہونا چاہیے، سب ایک ہو جائیں، یہ وحدت کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ تو وحدت میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان کے مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ کبھی ایک ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے افراد اپنی وحدت قائم کرتے ہیں، جی ہم سب فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس خاندان اور اس برادری سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بسے ہوئے ہوں،
یا کسی بھی ملک میں مختلف خطوں میں رہتے ہو مگر ہم سب کیا ہیں؟ متحد ہیں. تو اتحاد کی بنیاد کس بات پر بنی؟ برادری، نسب یا خاندان. اسی طرح ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وحدت کے لیے کہ لوگ قومیت کی بات کرتے ہیں، لسانیت کی بات کرتے ہیں. جی چونکہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں تو ہم چونکہ سب فلاں زبان بولنے والے ہیں تو ہم سب کیا ہیں؟ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. یا ہم ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہم سب کیا ہیں؟ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. اب دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں گے وہ اتحاد کی بات کریں گے، یگانگت کی بات کریں گے، مگر اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ قوم پرستی یا لسانیت اس کی بنیاد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحدت کی بنیاد فراہم کی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں رنگ اور نسل کی اگر بات کریں تو پوری دنیا کے انسان ایک وحدت میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ مختلف برادری ہیں. اللہ پاک نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا ضرور کیا ہے لیکن پھر ہمیں مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو اگر کوئی خاندان کی بنیاد پہ یا برادری کی بنیاد پہ اگر کوئی اتحاد کی بات کرے تو پوری دنیا کے انسان اس پہ جمع نہیں ہو سکتے چونکہ برادریاں مختلف، خاندان مختلف. اگر کوئی کسی زبان کی وجہ سے اتحاد کی بات کرے تو بھی پوری دنیا کے انسان ایک بات پہ جمع نہیں ہو سکتے چونکہ دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ہر زبان بولنے والا اپنی زبان سے محبت کرتا ہے تو تمام انسانوں کو آپ ایک زبان پہ جمع نہیں کر سکیں گے. اگر کسی خاص وطن کی وجہ سے آپ اتحاد کی بات کریں تو دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں 58 یا 57 ممالک صرف اسلامی ہیں. تو دنیا کے اندر اتنے سارے ممالک ہیں اور ہر ملک کی جو رہنے والے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. تو سارے انسانوں کے درمیان وطن کی وجہ سے بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. تو کوئی ایک نقطہ تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی ایک پلیٹ فارم تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک نظریہ تو ایسا ہونا چاہیے جس پر تمام انسانوں کو متحد کیا جا سکتا ہو. تو اللہ نے فرمایا ہاں وہ نظریہ ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، وہ ایک نقطہ ہے جس پہ پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور وہ نقطہ، وہ پلیٹ فارم، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ ہر رنگ والا جمع ہو جائے گا، ہر نسل والا جمع ہو جائے گا، ہر قوم والا جمع ہو جائے گا، ہر خطے کا فرد جمع ہو جائے گا. نہ رنگ آڑے آئے گا، نہ نسل بیچ میں رکاوٹ بنے گی، نہ قوم بیچ میں رکاوٹ بنے گی، نہ رنگ نہ خاندان بیچ میں رکاوٹ بنے گا. بلکہ جو اقرار کر لے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو اور کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی امت واحدہ ان کو بنا کر آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ بنا دے گا. تو ایک نظریہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، اس کا نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقطہ صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام جغرافیائی حدوں سے بالاتر ہے، جو ہر قسم کی رکاوٹ سے بالاتر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواہ کوئی مکے کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، یا حبشہ کے بلال ہوں، یا جناب والا روم کے سہیب ہوں، یا جناب والا فارس کے سلمان ہوں، یہ مختلف خطوں کے رہنے والے ہیں. لیکن جب اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر سارے باطل بت ٹوٹ گئے، سارے عصبیت کے بت ٹوٹ گئے اور سب آپس میں باہمی شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی بن گئے. یہ ہے نقطہ وحدت. اور یہ اسلام کا پیغام جہاں جہاں تک گیا، یہ امت کو وحدت میں، متحد کرنے میں، جوڑنے میں یہ ایسا اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عصبیت سے پہلے اگر کسی کو قریب کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ دین ہے، دین اسلام ہے جو سب کو قریب کر سکتا ہے. تو انسانیت کی ابتدا یہی ہے، انسانیت کی ابتدا یہی ہے اور انسانیت کی انتہا بھی یہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ختم کر دیں گے اور تمام فتنے جب ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی کلمہ پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابتدا کے اندر بھی سارے کے سارے انسان کیا تھے؟ مسلمان تھے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے. تو یہ سوچنا کہ شاید یہ اختلاف شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ نسل کا اختلاف، دین کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، تو یہ کبھی انسان ایک ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ باطل سوچ ہے.
یہ باطل نظریہ ہے، یہ باطل فکر ہے. سب ایک ہو سکتے ہیں مگر ایک کرنے کے لیے نقطہ بھی تو دیکھیں نا، بنیاد بھی دیکھیں کہ بنیاد کون سی ہونی چاہیے. تو بنیاد فقط ایک ہی ہے جو انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے. تو فرمایا کہ تمام کے تمام انسان امت واحدہ تھے، اور یہ وحدت دین کی وجہ سے تھی، رنگ نسل قوم کی وجہ سے نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ اب جو ایک ازلی دشمن ہے انسان کا، جو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کی بارگاہ سے مہلت لیا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اسے اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی کے راستے پہ لگا دے. اس نے اپنے حربے اختیار کیے، اور جو امت واحدہ میں جو ایک لڑی میں پورے ہوئے تھے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، انہیں ورغلایا. ورغلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہیلے ہیں، مختلف طریقے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی علم سے دشمنی ہوتی ہے، جن کی علم سے دشمنی ہوتی ہے ان کو ورغلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور جو علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے علم کے ذریعے ہی ان کو ورغلایا جاتا ہے. تو یہ شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ ورغلاتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر آتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوا کہ ایک عرصے تک یہ امت واحدہ رہی، مگر شیطان کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے ورغلایا، وسوسے ڈالے اور آپس میں اختلاف ڈال دیا. اختلاف کیا ہونے لگا؟ مختلف سوچ، مختلف نظریہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مینو عن عمل کرنے کے بجائے پہلے اپنی سوچ اور عقل کو لڑایا. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، نہیں اس بات کا یہ مطلب ہے. اب جب اتنے سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہوگا. ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین کرام. بریک سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ انسانوں میں اختلاف پیدا کیسے ہوا. تو عقائد و نظریات کے اندر اختلاف اس وقت پیدا ہوا کہ جب شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور لوگوں نے اللہ کے حکم کے بجائے اپنی عقل کے متعلق سوچنا شروع کر دیا. اور جب ہر شخص اپنی مزاج کے مطابق سوچے گا تو سوچنے کا انداز الگ ہے، سمجھنے کا انداز، اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے. اب جب اختلاف پیدا ہوا تو اب امت واحدہ منتشر ہونا شروع ہوئی. میں پھر آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں، یہ اتحاد رنگ کا، نسل کا، قوم کا نہیں تھا. یہ اتحاد کس چیز کی تھا؟ عقیدے کا تھا. تو اختلاف کس وجہ سے ہوا؟ عقیدے میں اختلاف. فرقے کیسے بنے؟ امت واحدہ کا جو جذبہ تھا اور جو اتحاد تھا پارا پارا کیسے ہوا؟ عقیدے میں اختلاف کی وجہ سے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی، جہاں عقیدہ خراب ہو جائے وہاں وحدت ختم ہو جاتی، وہاں اتحاد ختم ہو جاتا ہے. تو عقیدہ خراب کرنا شروع کیا اور شرک کی طرف مائل کرنا شروع کیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرنا شروع کیا. اب اللہ پاک کا کرم دیکھیں، ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے صرف ایک ہی نبی مبعوث فرمائے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا. فرما نہیں، جہاں ایک طرف ورغلانے والا جس نے قیامت تک کا ٹائم لے رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قیامت تک بندوں کی ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے کہ تو قیامت تک بہکاتا رہے، اور میں اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قیامت تک کا بندوبست کر رکھوں گا. فرما فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا؟ اللہ نے نبی مبعوث فرمائے. ایک نبی نہیں، تسلسل ہے تواتر کے ساتھ انبیاء کی بعثت کا. اور جو نبی تشریف لے کر آئے فرمایا ان کی دو کیفیات ہیں، مبشرین و منذرین، یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. اب دیکھیں کلاس کے اندر دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کی ہر بات مانتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا رویہ دونوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. جو اچھے بچے ہیں ٹیچر انہیں مزید خوشخبری سناتا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو یہ ریوارڈ دیا جائے گا، اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اس کو شاباشی دی جائے گی، اس کا نام سب کے سامنے پکارا جائے گا، اس کو کلاس میں سب کے سامنے بلا کے شاباشی دی جاتی ہے. اور وہ جو سرکشی پر مائل ہوتے ہیں، جو کام نہیں کر رہے ہوتے، جو ٹیسٹ نہیں دے رہے ہوتے، یا کسی بھی طرح سے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو ڈانٹا جاتا ہے، سرزنش کی جاتی ہے، سب کے سامنے سرزنش کی جاتی ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اسے ستائش کی امید ہوتی ہے کہ کوئی تو مجھے شاباشی دینا. اگر کہیں سے شاباشی ہوئی نہ تو پھر اچھے اور برے کی تمیز کیسے باقی رہے گی؟ جو اچھا کام کرنے والے ہیں اگر کوئی نے شاباشی نہ دینا تو ایک وقت آتا ہے وہ بھی سوچتے ہیں یار ہم بھی برے بن جاتے ہیں، ہمارے اچھے ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی جو ہے وہ یہ رویش اختیار کرتے ہیں کہ وہ جو ان تمام تر باطل نظریات کے باوجود، افتراق کے باوجود،
انتشار کے باوجود، وسوسوں کے باوجود اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، دین حق پر کاربند رہے، تو سب سے پہلے نبی مبشر بن کر انہیں خوشخبری سناتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، ان نامساعد حالات میں بھی جب تم اللہ کے راستے پر گامزن ہو تو اللہ کی طرف سے میں نبی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم جو مشقتیں برداشت کر رہے تھے، ہم یہ سمجھتے شاید کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، بلکہ جس کے لیے ہم نے مشقتیں برداشت کی، پروردگار مشاہدہ فرما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، ان کو خوشخبری سنائیے۔ دوسری طرف وہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، ان کے لیے منذر بنتے ہیں، پھر وہ انہیں اللہ کا ڈر سناتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آئے تو کیا ہوگا، جہنم کے عذاب میں ڈال دیے جاؤ گے، اگر تم نہیں آئے تو دوزخ کی آگ تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ بن جائے گی، اس لیے خدا کے غضب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ، آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی تمہارا مقدر بنے، اس لیے خدا کے عذاب سے ڈرو اور واپس سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ بھی ایک بڑی حکمت بھری بات ہے، اس کو دیکھیں آپ، خاص طور پہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رحمت للعالمین دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب قومیں اپنے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتی، نافرمانی کرتی اور ہٹ دھرمی پر اتر آتی تھی نا، تو اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ میری بات نہیں مان رہے، ان کو ہلاک کر دے۔ تو جو مومن ہوتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور جو نافرمان اور کافر ہوتے تھے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے تھے۔ سرکار کی شان کریمی دیکھیں، سرکار پہ کون سا ظلم نہیں ہوا، پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، ساحر، جادوگر اور کاہن اور مجنون اور دیوانہ معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کیا گیا، زندگی گزارنے کے اسباب تنگ کر دیے گئے، اتنی تکلیفیں کہ خود سرکار فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ مکے والوں پر بھی کیا ہوتا، عمومی عذاب آ جاتا، سب کے سب ہلاک اور برباد کر دیے جاتے۔ طائف کے حالات و واقعات آپ نے پڑھے کہ جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ یہ فرشتوں پر، پہاڑوں پر معمور فرشتے آئے ہیں، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا، اور یہ طائف والوں کی چٹنی بن کر رہ جائے گی، مٹا دیا جائے گا ان کو۔ مگر سرکار کا کیا جملہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے، مگر مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ ضرور پڑھیں گی۔ اور مکے والوں کو بھی دیکھیں کہ وہ مکے والے جو اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، رسول اللہ کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھیں، آج وہی مکہ مکرمہ اسلام کا مرکز ہے۔ آج مکے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، ہر گھر میں مسلمان نظر آتا ہے، ہر بستی اور علاقے میں مسلمان نظر آتا ہے۔ تو سرکار کا یہ ویژن تھا اور سرکار کی رحمت للعالمین کا صدقہ تھا۔ تو پہلے تو عذاب آتا تھا، ہلاک و برباد کر دیے جاتے تھے، مگر سرکار کی رحمت للعالمین کا صدقہ یہ ہے کہ کافروں کو بھی عمومی عذاب سے ہلاک اللہ نے نہیں کیا ہے، کہ یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ضرور میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گی، اور وہ مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے نبی بھیجے، اس لیے بھیجے کہ وہ اہل ایمان کو اور اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو خوشخبری سنائیں، اور وہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے انہیں ڈر سنا کر واپس لے کر آئیں۔ نبیوں کا کام واپس لانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ انہیں واپس ہی بھگا دینا۔ یہ نبیوں کی حکمت دیکھیں، بڑا خوبصورت میں آپ کو جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبی اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ لوگوں کو دین سے نکال دو، بلکہ اللہ نے نبی اس لیے بھیجے تو دین سے نکلے ان کو واپس لے کر آئیے۔ نبیوں کی جد و جہد یہ رہی ہے، اور ہماری جد و جہد کیا ہے کہ جو ہمارے حلقے میں اس کو بھی باہر نکال دیا جائے، جو دین میں اس کو بھی باہر نکال دیا جائے، اس کو بھی باہر کر دو، اس کو بھی باہر کر دو۔ اور اللہ کے نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو باہر جا چکے ہیں، منکر ہو چکے ہیں، آپ ان پر محنت کر کے ان کو واپس دین کے اندر لے کر آ جائیے۔ اچھا، پھر اللہ نے نبی تو بھیجے، نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ ویسے تو اللہ کا نبی کافی تھا فیصلہ کرنے کے لیے، حق بات بیان کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ہی بندوں پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا، ابدی ہدایت و رہنمائی کے ہم نے صحیفے نازل فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ جو اللہ کے نبی ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، فیصلہ سنانے کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، جب اسے کوئی فیصلہ سنایا جائے، کوئی بات بتائی جائے، تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔
تو اللہ کے نبی دلیل ساتھ میں لے کر آتے ہیں. کہاں لکھی ہے؟ اللہ کی کتاب میں لکھی ہے. یہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے؟ جی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. میں اپنی مرضی سے فیصلہ، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے. اور میں صرف فیصلہ سنانے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فیصلہ نافذ بھی کرنے آیا ہوں. علماء کے پاس جو کام ہے وہ فیصلہ سنانے کا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے، لیکن جو نبی آتے ہیں وہ قوت نافذہ کے ساتھ آتے ہیں. وہ صرف فیصلہ سناتے نہیں بلکہ فیصلے کو نافذ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تم نے اختلاف کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس کے متعلق فرمایا ہے. اب سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لے کر آئے. آپ ذرا تصور تو کریں، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں. کس لیے؟ صرف انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تاکہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں واپس اللہ کے راستے کی طرف. یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں ذمہ داری سونپی جائے کسی کو سمجھانے کی، کسی کو راستے پر لانے کی، تو ہم 1 دفعہ سمجھائیں گے، 2 دفعہ سمجھائیں گے، 3 دفعہ سمجھائیں گے، اس کے بعد بولیں گے بھائی تیری مرضی، جہنم میں جاتا ہے چلا جا، ہمیں کیا، دوزخ میں جاتا ہے چلا جا، ہمیں کیا، ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں اس بات کے. اللہ کے نبیوں کو جو اللہ نے یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی اجر اس کے اوپر نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، رب العالمین مجھے اجر سے نوازے گا. تو انہیں تبلیغ کرنے کے پیسے تھوڑی ملتے ہیں، تبلیغ کرنے پر کوئی دولت تھوڑی دی جاتی انہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا عظیم منصب ہے جو بغیر کسی دولت کے لالچ کے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی ہے. 950 سال کتنا طویل عرصہ ہے، اس کے باوجود وہ سرکشی پر آمادہ رہے. تو اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ حوصلہ دیا کہ وہ آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے نبی تشریف لے کر آئے، کسی نبی نے اپنا ایک نیا دین نہیں بنایا اور اپنی طرف منسوب نہیں کرا کہ یہ دین نوح علیہ السلام ہے، یہ دین ادریس علیہ السلام ہے، یہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ دین موسوی ہے. ایسا نہیں، بلکہ جتنے نبی تشریف لے کر آئے سب دین اسلام لے کر آئے. کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا دین نہیں بنایا، بلکہ ہر نبی نے اسی امت واحدہ، اسی عقیدے، اسی نظریے کا پرچار کیا ہے جو انسانیت کی ابتدا سے اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے. تو عقیدہ ہر زمانے میں ایک ہی رہا. البتہ زمانے کے اعتبار سے کچھ شرعی احکامات زندگی گزارنے کے حوالے سے اس میں کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی زمانے کے حساب سے، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی رہا. تو ہر نبی اسی عقیدے پر لے کر آیا. اگر کسی نے نبیوں کی طرف غلط عقیدے منسوب کر رکھے ہیں اور اپنے دین کو ان کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ ان لوگوں نے خود کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام. اب وہ کتاب بھی آ گئی، نبی بھی تشریف لے آئے، تبلیغ کرتے رہے. اب اللہ نے فرمایا کہ 2 گروہ بن گئے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. کچھ ایسے ہیں جو ہدایت کے رستے پر چلتے رہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کرنا شروع کر دی. یعنی اتنی واضح تعلیمات، مدرس بھی ہیں اور ساتھ میں کتاب بھی لے کر آئے ہیں اور بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ راہ حق کو قبول نہیں کر رہے. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری و ساری ہے کہ اللہ نے نبی بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، مگر پھر بھی 2 گروہ بنتے چلے گئے. ایک وہ جو حق کو قبول کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو اختلاف کرنے والے ہیں. ابھی جو اختلاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یعنی میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ نبی اور ساتھ میں کتاب واضح طور پہ سمجھانے والے، مگر پھر بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بغیًا بینہم، ان کے دلوں میں سرکشی ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے. ایسا نہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں ضرور آ رہی ہے، لیکن ایک ہٹ دھرمی کہ میں نہیں مان رہا. اور انسان میں ایک فطرت ہے کہ یہ مجھے کیوں حکم دے رہا ہے، میں اس کی کیوں مانوں، یہ میری بات مان لے. اکثر آپ دیکھیں گے جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ہیرارکی کو چھوڑ دیتے ہیں، منصب کو چھوڑ دیتے ہیں، عہدے کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، بس اپنی انا پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی میں اس کی بات نہیں مان رہا، فلانا سے بولو وہ مجھے بولے گا تو مان لوں گا، اس کی نہیں مانوں، بلا وجہ کی ضد.
تو فرمایا یہی ضد ہے جو حق سے دور لے جاتی ہے، دین سے بھی دور لے جاتی ہے، اور عام طور پہ جو عمومی حق ہے ہمارا، جو فیلڈ میں کام کرنے کا حق ہے، اس میں بھی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، حق تلفی کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ تو فرمایا جو سرکشی کی وجہ ہے، اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بولیں جی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں، دوبارہ سمجھا دیجئے، یا ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کوئی اور دلیل لے کر آ جائیے، نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، بات بھی سمجھ میں آ گئی اور نبی نے اچھے انداز میں سمجھا بھی دی، پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ کہا بغیم بینہم، ان کی دلوں میں سرکشی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ہٹ دھرمی ہے، بس اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا، سرکار کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے یعنی مکہ مکرمہ میں تو وہ لوگ تھے جن پر پہلے کبھی کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی، مگر مدینے میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے جن کے پاس سابقہ کتابیں موجود تھیں، اور اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح ذکر کیا ہے کہ جنہیں کتابیں دی گئیں وہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو اس طریقے سے جانتے ہیں جسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اگر وہ نشانی دیکھی تو فوراً پہچان جائے نبی آخر الزماں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضور پر ایمان لے کر ضد اور ہٹ درمی۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، ساری نشانی نظر آ گئی، مگر اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جنہیں حق قبول کرنا تھا، جن کے دل میں ایمان کی روشنی تھی، اگرچہ پہلے کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی، اگرچہ پہلے کوئی نبی ان کے پاس تشریف لے کر نہیں آئے، مگر جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے جاتے، سرکار گفتگو کرتے، تو ان کی محویت کا عالم یہ ہوتا کہ وہ گفتگو اپنے سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سماعت کیا کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ ٹک جایا کرتی تھیں اور وہ محو ہو جاتی تھی سرکار کی دیدار میں۔ جب گفتگو ختم ہوتی، سرکار فرماتے تم تصدیق کرتے ہو؟ وہ ایک دم حیرت زدہ ہو کر کہا کہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کوئی بولتا بھی کیسے تصدیق کرتے ہو؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا یہ روشن چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ مبارک اور روشن چہرے والا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بس اس وجہ سے مان لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق نہیں بنے تھے اس وقت ان کی شان کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ سرکار نے جب اپنے سفر معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کافر تو منکر ہو ہی گئے، لیکن کچھ اہل ایمان بھی ایسے تھے جو تذبذب کی کیفیت کا شکار تھے کہ تصدیق کریں تو کیسے کریں، کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے نا، مکے کا زمانہ تھا، ابھی وہ رسوخ آیا نہیں تھا۔ ابو جہل پہنچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو بکر کے پاس، کہ ابو بکر آج تو تمہارے صاحب نے ایسی بات کہہ دی کہ ان کی تصدیق ہی نہیں کرے گا۔ کہا کیا کہا؟ کہا جی میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر لی، جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کا دیدار کر کر آیا ہوں، اور آنے واحد میں آ گیا، بھلا بتاؤ کوئی تصدیق کرے گا؟ ابو بکر کی شان دیکھیں، کہا کہ میرے آقا نے ایسی کہا، بالکل ایسی کہا۔ کہا بھی ان سے نہیں سنا، تیرے منہ سے سن کر تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ فرمایا اللہ نے اہل ایمان پر یہ کرم فرمایا کہ سارے لوگ اختلاف میں پڑے رہے، مگر اللہ نے اپنے کرم سے ایسا نبی ان کو عطا فرمایا ہے جو برہان بن کر آیا ہے، جو روشن دلیل بن کر آیا ہے، جو اس پر ایمان لے کر آ جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ چلا دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہترین اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اہل ایمان کو۔ ایمان کا جو انہیں اللہ نے پھل عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ نبی بھی ایسے عطا فرمائے جو برہان مبین ہیں، اور کتاب بھی ایسی عطا فرمائی جو قرآن مبین ہے۔ نہ ان کی باتوں میں کوئی اختلاف ہے، نہ وہ کتاب لے کر اس میں کوئی اختلاف ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کا سلسلہ تو یوں تمام ہوا ہے کہ پہلے نبیوں کی تشریف آوری کو اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس کا علاج کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی تیسری بیماری ہو اس کا الگ علاج کیا جاتا ہے، تو مختلف بیماریوں کے لیے مختلف علاج تجویز کیے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی بندے کو تلاش ہوتی ہے یار کوئی ایک ایسی دوا مل جائے جو میری ساری بیماریوں کے لیے شفا بن جائے، کوئی ایک ایسی دوا مل جائے جو میری ساری تکلیف کو دور کر دے۔ اتنی ساری دوائیں کیسے کھاؤں میں؟ کوئی ایک ایسی دوا مجھے مل جائے جو میرے سارے مسائل کا حل بن جائے۔
تو آپ بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھیں کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اس زمانے میں، اس قوم میں، اس امت میں جو بیماری تھی، اللہ نے طبیب بنا کر نبی کو بھیجا، اور وہ نبی علیہ السلام اس امت کو شفا کی غرض سے ہدایت کی دوا دیتے رہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، جناب والا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں امت کو ہدایت و رہنمائی کی دوا تجویز کی جاتی رہی، اور جب یہ مرض اپنے عروج کو پہنچا تو اللہ نے ایسی کامل دوا تجویز فرمائی ہے، ایسے کامل طبیب کو مبعوث فرمایا ہے کہ اب قیامت تک نہ کسی دوا کی ضرورت ہے، نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے۔ وہ طبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ دوا دین اسلام ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم میلاد شریف میں پیارے آقا کا ذکر کثرت سے کر دیں، کیونکہ ہماری پوری زندگی سرکار کے ذکر کے لیے وقف ہے، اور صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، سال کے 12 مہینوں سرکار کا میلاد ہے، مگر جس مہینے میں اللہ نے یہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، جو طبیب اعظم ہم کو عطا فرمائے، جو احسان ہم پر فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ اپنا نبی مکرم ان کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور ایسا کامل دین عطا فرمایا جس کی اکملیت پر خود اللہ نے سند لگائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نعمت صرف ہمیں ملی ہے، کسی اور کو جسے نعمت ملی ہے وہی خدا کا شکر ادا کرے گا، جسے نعمت ملی ہے وہی خوشی کا اظہار کرے گا، جسے یہ اعزاز ملا ہے وہی خوشیاں منائے گا۔ اور الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفل بھی سجائے بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ایسے نبی مکرم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے جو یہاں بھی ہمارے ہادی و رہنما ہیں اور وہاں بھی ہمارے ہادی و رہنما ہوں گے۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ قرآن کی آیت کی روشنی میں یہیں پر ہمارا موقوف ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یقیناً اس سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا، اور ایک ایمان کی روشنی اور عشق مصطفیٰ کی روشنی الحمدللہ ہمیں میسر آئی، اور اتحاد کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے ایک بنیاد ہمیں ملی ہے۔ آپ حاضرین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے ان آیت بینات کے حوالے سے تو شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی، مگر پھر بھی لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، آپ اس کا جواب بتائیں۔ بلا شبہ بات تو بہت اہم ہے۔ اچھا، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی نبی بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، معاملہ حل، لیکن اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا، کلمہ ہے جس کی طرف ہم نے بار بار اشارہ کیا تھا اپنے درس کے اندر بھی، بغیم بینہم، یہ جو سرکشی تھی علمی وجہ سے اختلاف نہیں تھا، یعنی اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے نا کہ یہ حدیث شریف یا کوئی قرآن کی آیت آئی، کہا جی اس کے متعلق ایک آیت اور بھی ہے، علمی اختلاف ہو گیا، فلاں دلیل بھی ہے، یہ علمی اختلاف، تو ان کا جو اختلاف تھا وہ علمی نہیں تھا دلیل کی بنیاد، بلکہ وہ کیا تھا، بغیم بینہ، وہ سرکشی پر مبنی اختلاف تھا، بس میں نہیں مان رہا، بس میں نہیں مان رہا، ضد اور ہٹ دھرمی تھی کہ میں ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، جب اللہ کا نبی نہیں مانوں گا تو ان کی بات کیوں مانوں؟ تو وہ اختلاف کی نوعیت اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اختلاف علمی نہیں تھا، اختلاف دلائل کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی، اناد، بغاوت۔ جب یہ رویہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ باطل کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے اختلافات کے متعلق، تو مفتی صاحب یہ اختلافات کی نوعیت کیا ہوا کرتی تھی، اس متعلق آپ فرمائیں کچھ۔ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اچھا، اختلاف جو ہے نا، دیکھیں انسان کی فطری سرشت ہے، اختلاف کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کو دیکھیں، اختلاف نظر آتا ہے، دن اور رات ان میں اختلاف ہے، سردی اور گرمی اختلاف ہے، دھوپ اور بادل اختلاف ہے۔ اختلاف تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اور یہ اختلاف کیا ہوتا ہے، یہ اپنی ضد کی پہچان کرواتا ہے، یعنی اگر دن نہ ہو تو رات کی پہچان نہیں ہوگی، رات نہ ہو تو دن کی پہچان نہیں ہوگی، سردی نہ ہو تو گرمی کی پہچان نہیں، گرمی نہ ہو تو اسی طرح اگر باطل نہ ہو تو حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ حق کو پہچانوانے کے لیے باطل کا وجود ہوتا ہے، اس باطل کو دیکھ کے بندہ پہچانتا ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ سارے نبیوں کے ساتھ جو گزرا وہ اسی طریقے۔ اب یہ جو اختلاف ہے نا، یہ ایسے اختلاف نہیں جیسے ہمارے وہاں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ایک تنظیم بنائی اور تنظیم کا مرکز یہ تھا اور یہ مشن یہ تھا، اختلاف کس بات پہ ہو گیا کہ اس کو بریانی کے اندر بوٹی ملی، مجھے بوٹی نہیں دی، فلانوں کو بیف بریانی ملی، مجھے چکن بریانی ملی، اس اختلاف پہ تنظیم ہی ختم ہو گئی۔ یہاں جو اختلاف ہے بڑا خطرناک قسم کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا اختلاف۔ اور عقیدے کا جو اختلاف ہے نا، یہ بھی ایک لوگوں کی غلط فہمی کہ فرقہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ فرقہ جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ فرقہ وجود میں آتا ہے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے،
یعنی کوئی اس وجہ سے فرقہ نہیں بنا کہ جناب والا کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس بات پہ فرقہ نہیں بنا. فرقہ اس بات پر ہے اللہ کو کس طریقے سے مانتے ہیں، نبیوں پر کس طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت پہ کس طریقے کا ایمان ہے. تو جو باقی باطل نظریات ہیں، جو باطل مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا. سب عقیدے میں ایک ہو جائیں تو پھر کھانا پینا پہننے اوڑھنے میں کتنے اختلاف کیوں نہ ہو، کوئی پریشانی کی بات ہو ہی نہیں سکتا کہ عرب والے ایشیا والوں جیسا لباس پہنے، ایشیا والے عربوں جیسا لباس پہنے، یورپ والے ہمارے، کوئی مسئلہ نہیں. لباس کا اختلاف اپنی جگہ، زبان کا اختلاف اپنی جگہ، عقیدہ ایک ہونا چاہیے. تو یہ جو اختلاف تھا، اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ عقیدے کی وجہ سے. عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدے کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا. آج بھی جو امت مسلمہ متفرق نظر آتی ہے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے. اگر سب ایک ہی مرکز، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائیں تو پر ہر قسم کا اختلاف ہمارا ختم ہو سکتا ہے. جی ناظرین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کی روشنی میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ جو موضوعات اس کے اندر بیان ہوئے کہ سب ایک امت تھے، سب کا عقیدہ نظریہ ایک تھا، اور پھر اس کے بعد اختلاف ہوا. اس اختلاف کو اللہ نے دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا، نبی بھی مبعوث فرمائے، کتابیں بھی عطا فرمائے، اور آخر میں نبیوں کے نبی سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں کی سردار قرآن مبین کو اللہ نے نازل فرما دیا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا ابدی سرچشمہ ہے. محدود نہیں، ابدی سرچشمہ ہے. ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور اس وقت صاحب قرآن کی میلاد کے موقع پر جو بہترین ہم عہد کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں گے. چونکہ سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا تھا میں کتاب اللہ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.